بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کی شادی جنت کی حور سے کی گئی تھی؟ جواب: اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جن کی شادی جنت کی حور حضرت حوا علیہ السلام سے کی گئی تھی۔ سوال: دوسری شادی کرنے پر پہلی بیوی کی بددعا کیا جلدی لگتی ہے؟ جواب: چونکہ اسلام میں دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، اس لیے پہلی بیوی کی بددعا لگنے کے کوئی امکانات نہیں۔ سوال: کسی کو بہن بنایا ہوا ہو تو اس سے کیا نکاح جائز ہے؟ جواب: منہ بولی بہن کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اس سے نکاح جائز ہے۔ سوال: کیا بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جواب: بیوی امیر ہو اور خاوند غریب ہو تو بیوی خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ سوال: کیا خاوند بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جواب: چونکہ خاوند پر بیوی کی ذمہ داری اٹھانا فرض ہے، اس لیے خاوند بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ سوال: کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب: بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ سوال: کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب: انار وہ پھل ہے جو جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے۔ سوال: حضرت عزرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب: اللہ تعالیٰ قبض کریں گے۔ سوال: کون سا انسان قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا؟ جواب: کثرت سے درود شریف پڑھنے والا شخص۔ سوال: سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب: دین سیکھنا اور سکھانا سب سے افضل صدقہ ہے۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا ہے؟ جواب: آیت الکرسی پڑھنا۔ سوال: جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جواب: حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظار میں ہے۔ سوال: کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے؟ جواب: گالی دینے سے قبر میں ایک بچھو کا اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے۔ وہ کون سا دن ہے جو قیامت کے دن دلہن کی طرح تیار ہوگا؟ جواب: جمعے کا دن قیامت کے دن دلہن کی طرح تیار ہوگا۔ سوال: بیت الخلاء میں کون سا عمل کرنا شیاطین کو دعوت دینا ہے؟ جواب: بیت الخلاء میں رونا شیاطین کو دعوت دینا ہے۔ سوال: بتائیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں سے مصیبت آتی ہے؟ جواب: دکھاوے کی نماز پڑھنے سے مصیبت آتی ہے۔ سوال: کیا جرابوں کے اوپر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے احادیث کی روشنی میں؟ جواب: جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے بارے میں اسلامی فقہ اور احادیث کی روشنی میں کافی تفصیل موجود ہے۔ یہ مسئلہ وضو کے احکام سے تعلق رکھتا ہے اور مسافرت، سردی اور دیگر حالات میں سہولت فراہم کرتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث میں موزے کا ذکر ہے اور فقہاء نے موزے کے ساتھ جرابوں کو بھی شامل کیا ہے، بشرطے کہ وہ موزے موٹے اور چلنے کے قابل ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی نے ایک وفد کے لیے موزوں اور عمامے پر مسح کی اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر دین عقل کے مطابق ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کرنا موزے کے اوپر مسح کرنے سے زیادہ مناسب ہوتا،
لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزے کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ فقہا کی رائے: امام ابو حنیفہ: موضوع پر مسح کرنا جائز ہے اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی نہ گزرے اور ان پر چلنا ممکن ہو۔ امام شافعی: جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ موٹے ہوں۔ امام احمد بن حنبل: جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے چاہے وہ پتلے ہوں یا موٹے بشرطے کہ وہ پاؤں کو ڈھانپتے ہوں۔ امام مالک: صرف موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، جرابوں پر نہیں، مگر یہ کہ وہ موزے کی طرح ہوں۔ مسح کی شرائط: وضو کے دوران جرابیں پہننا ضروری ہے، جرابیں پاک ہوں۔ جرابوں پر مسح کی مدت: مقیم کے لیے 24 گھنٹے اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے۔ نتیجہ: جراب پر مسح کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ موٹے ہوں اور موزے کی طرح پاؤں کو ڈھانپتے ہوں۔ یہ عمل سنت سے ثابت ہے۔ سوال: چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ اگر آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، میری ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ۔